السلام علیکم فرینڈس، کیسے آپ سب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی بالکل خیریت سے ہوں گے۔ جی فرینڈس، نیو اسٹوری کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں، لیکن اس سے پہلے اپنی ہینڈ فریز لگا لیجئے۔ چائے کا موڈ ہے تو چائے بنا لیجئے، کیونکہ موسم تھوڑا سرد ہو چکا ہے اور اب سردیاں قریب قریب ہیں تو بلینکٹس بھی نکلنے والے ہیں، تو رات میں ہارر اسٹوری سننے کا مزہ ہی کچھ الگ ہوگا۔ لیکن کہانی سننے سے پہلے اپنے ارد گرد کا حصار ضرور کر لیجئے گا، کیونکہ جب یہ مخلوق اپنی کہانیاں سنتی ہیں تو بہت انٹرسٹ کے ساتھ آپ کے قریب آ کے بیٹھ جاتی ہیں اور اپنے بارے میں سنتی ہیں کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اپنا حصار کر لیجئے۔ چلتے ہیں اپنی نئی اسٹوری کی طرف۔ ناصر کا گھر یونیورسٹی کے عقب میں واقع گاؤں میں تھا۔ گاؤں میں جانے کا راستہ یونیورسٹی سے آگے تھا۔ اکثر لوگ گاؤں جانے کے لیے وہی راستہ اختیار کرتے تھے جن کے پاس اپنی اپنی سواری ہوتی تھی، لیکن پیدل چلنے والے یہ لوگ یونیورسٹی میں سے گزر کر یونیورسٹی کے عقب گیٹ سے گاؤں کی طرف جاتے تھے، کیونکہ اس طرف یونیورسٹی کی حد ختم ہوتے ہی گاؤں کی حد شروع ہو جاتی تھی اور اس طرح گاؤں تک چند منٹ میں پہنچا جا سکتا تھا۔ ناصر کو بھی جب کبھی اپنی موٹر سائیکل کے بجائے یونیورسٹی کی بس میں شہر جانا پڑتا تو وہ یونیورسٹی کے عقب گیٹ سے یونیورسٹی میں داخل ہو کر بس میں سوار ہوتا اور واپسی پر اسی بس کے ذریعے یونیورسٹی اترتا اور وہاں سے پیدل ہی عقب گیٹ سے اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ اس راستے پر شروع میں کھیت تھے، پھر بستی کا قبرستان تھا۔ اس راستے پر شروع میں کھیت تھے، پھر بستی والوں کا قبرستان تھا جس میں ایک بزرگ کا مزار بھی تھا اور وہاں ہر سال بزرگ کا عرس منایا جاتا تھا۔ قبرستان کے قریب سے گزر کر بستی میں جایا جاتا تھا جس میں 20-25 گھر بھی تھے اور ان کے درمیان کچھ کھیت بھی تھے جن میں آموں کے 20 درخت تھے۔ بستی کے بچے سارا دن ان کھیتوں میں کھیلتے اور درختوں پر چڑھتے اترتے رہتے تھے۔ ناصر نوجوان تھا اور شہر میں ملازمت کرتا تھا۔ سردیوں کا موسم تھا، ناصر کی موٹر سائیکل خراب تھی، اس لیے وہ یونیورسٹی کی بس میں شہر جایا کرتا تھا۔ ایک دن اسے گھر واپس جانے میں دیر ہو گئی تو یونیورسٹی کی بس نہ مل سکی۔ 7 بجے آخری بس جا چکی تھی، چنانچہ وہ رنگ پور جانے والے مسافر بس میں سوار ہوا اور یونیورسٹی کے گیٹ کے پاس اتر کر یونیورسٹی میں داخل ہوا تو یونیورسٹی میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ یونیورسٹی کے عقبی گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ چوری چکاری کے خطرے کے سبب سردیوں میں رات 9 بجے کے بعد وہ گیٹ بند کر دیا جاتا تھا، جبکہ داخلی گیٹ کھلا رہتا تھا کیونکہ اس پر گارڈ پہرا دیتے تھے۔ ابھی ناصر گیٹ سے 10-15 قدم پیچھے ہی تھا کہ اچانک عقب سے اسے قدموں کی آہٹیں سنائی دیں۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو آہٹیں بند ہو گئیں اور اس کے پیچھے دور تک سڑک بالکل سنسان پڑی تھی۔ ناصر کو حیرت تو ہوئی، مگر پھر اس نے اسے اپنا وہم سمجھا اور دوبارہ آگے بڑھنے لگا۔ فوراً ہی پیچھے سے وہی قدموں کی آہٹیں سنائی دیں۔ ناصر نے پھر پلٹ کر دیکھا تو پیچھے کوئی نہ تھا۔ اس کے ذہن پر خوف طاری ہونے لگا کیونکہ اس کے مڑتے ہی آہٹیں بند ہو جایا کرتی تھیں۔ یہ محسوس کر کے کہ کوئی نادیدہ شخص اس کے پیچھے ہے، ناصر خوف کے مارے تیز تیز قدم بڑھانے لگا۔ اس مرتبہ آہٹیں نہ سنائی دیں، گیٹ کھلا تھا، لیکن ابھی وہ گیٹ سے 5-6 قدم دور ہی تھا کہ ایک دم آہنی گیٹ بند ہو گیا۔ یہ دیکھ کر ناصر اور بھی ڈر گیا کیونکہ گیٹ بند کرنے والا اسے نظر نہ آیا۔ وہ رک کر سوچنے لگا کہ گیٹ خود بخود کیسے بند ہو گیا، لیکن اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو پھر وہ آگے بڑھا۔ گیٹ زیادہ بلند نہ تھا اور اس کے بالائی نصف حصے میں آہنی سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ ان سلاخوں کے درمیان 2 انچ کا فاصلہ تھا۔ اس سے انسان تو کیا، بلی بھی نہیں گزر سکتی تھی۔ گیٹ پر بھاری قفل لگا ہوا تھا۔ ناصر سلاخوں کو پکڑ کر بلند ہوا اور گیٹ کے اوپر سے گزر کر دوسری طرف اتر گیا۔ بستی کو جانے والا راستہ کھیتوں میں سے گزرتا تھا۔ اس راستے پر ایک آدمی چلا جا رہا تھا۔ ناصر خوف کے مارے تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس آدمی نے پلٹ کر دیکھا تو ناصر کو اس کی شکل کچھ جانی پہچانی محسوس ہوئی۔ وہ ادھیڑ عمر شخص تھا اور اس نے دیہاتی لباس پہنا ہوا تھا۔ کہاں جا رہے ہو جوان؟ اس شخص نے ناصر سے پوچھا اور ہاتھ ناصر کی طرف بڑھایا۔ بستی جا رہا ہوں چچا، تم کہاں جاؤ گے؟ ناصر نے کہا اور اس سے ہاتھ ملایا تو اس آدمی کا ہاتھ برف کی مانند سرد تھا۔ میں ادھر ہی جا رہا ہوں، آؤ، اس شخص نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ اس آدمی کی وجہ سے ناصر کا وہ خوف دور ہو گیا جو غیبی آہٹوں کی سبب پیدا ہوا تھا۔ وہ اس آدمی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگا اور ساتھ ہی وہ اپنے ذہن پر زور دے کر یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ اس آدمی کو اس سے پہلے کہاں دیکھا تھا اور وہ شخص کون تھا۔ کافی کوشش کے باوجود اسے یاد نہ آیا۔ جلد ہی وہ قبرستان کے قریب پہنچ گیا۔ قبروں کے قریب پہنچ کر وہ آدمی رک گیا۔ ناصر رک کر اس آدمی کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے چچا، رک کیوں گئے؟ ناصر نے پوچھا۔ یہاں میرے بیٹے کی قبر ہے، آؤ ذرا قبر کو دیکھتے چلتے ہیں، اس آدمی نے کہا۔
نہیں چچا، مجھے پہلے ہی کافی دیر ہو چکی ہے، تم دیکھو میں چلتا ہوں، ناصر نے کہا۔ ارے 2 منٹ لگیں گے بیٹا، قبروں کی زیارت ثواب کا کام ہے، پیر کا مزار بھی ہے، میں تو روزانہ اسے سلام کر کے جاتا ہوں، آؤ شاباش، اس آدمی نے کہا تو ناصر مجبوراً اس کے ساتھ قبرستان میں داخل ہو گیا۔ اب وہ آدمی اس کے آگے آگے چل رہا تھا۔ ابھی وہ تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ اچانک ایک آواز سنائی دی، لو بھائی، آج تو چچا دینو اسی بستی سے نوجوان کو گھیر کر لا رہا ہے۔ وہ آواز ایک قبر سے آئی تھی۔ ناصر کے ذہن پر زوردار جھٹکا لگا اور وہ اس شخص کو پہچان گیا۔ وہ آدمی چچا دینو ہی تھا جو گاؤں کا موچی تھا، اور 1 سال پہلے ناصر نے اسے اپنا جوتا مرمت کرایا تھا۔ 6 ماہ پہلے وہ ٹی بی کے مرض کے سبب مر گیا تھا، مگر اب وہ زندہ دکھائی دے رہا تھا۔ ناصر سمجھ گیا کہ یہ آدمی دینو نہیں، اس کی روح ہے۔ اسی لمحے بائیں جانب کی ایک قبر سے آواز آئی، ہاں بھائی، پہلے دینو اجنبی لوگوں کو شکار کرتا تھا، آج شاید اسے باہر سے کوئی شکار نہ ملا، اسی لیے اپنی ہی بستی سے نوجوان کو پکڑ کر لایا ہے۔ بڑا نمک حرام ہے۔ ناصر قبروں سے آنے والی آوازوں سے اور بھی ڈر گیا اور فوراً ہی پلٹ کر دوڑتے ہوئے چیخنے لگا۔ پیچھے سے دینو کی آواز آئی، ٹھہرو ناصر، رک جاؤ، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، حسد کرتے ہیں مجھ سے۔ ناصر نے قدم نہ روکے، وہ دوڑتا ہوا قبرستان سے نکلا اور بستی کی طرف دوڑنے لگا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ دینو کی روح خون آشام ہے، جو روزانہ کسی راہگیر کو گھیر کر قبرستان میں لاتی ہے اور اس کا خون پیتی ہے۔ وہ دوڑتا ہوا بستی میں داخل ہوا، اپنے گھر کے پاس پہنچ کر زور زور سے دروازے پر ہاتھ مارنے لگا۔ وہ دہشت سے بری طرح کانپ رہا تھا، سردی کے بجائے اس کے جسم سے پسینہ نکل رہا تھا۔ چند لمحوں بعد اس کی ماں نے دروازہ کھولا تو ناصر ہاتھ سے اسے ایک طرف ہٹاتا ہوا گھر میں داخل ہوا اور دوڑتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہو کر منہ کے بل اپنے بستر پر جا گرا۔ دوسرے ہی لمحے اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ صبح اسے ہوش آیا تو اس کے پاس چارپائی پر اس کی ماں بیٹھی تھی، جبکہ قریب ہی کرسی پر ایک مولوی صاحب بیٹھے تھے۔ لو، تمہارے بچے کو ہوش آ گیا بی بی، ناصر کو آنکھیں کھولتے دیکھ کر مولوی صاحب نے اس کی ماں سے کہا۔ مگر مولوی صاحب، اسے ہوا کیا ہے؟ ماں نے پوچھا۔ شاید ڈر گیا ہوگا، بہرحال اصل بات یہ خود ہی بتائے گا، مولوی صاحب نے کہا۔ بیٹا تم بتاؤ، رات کو تم بہت خوفزدہ تھے اور اپنے بستر پر گر کر بے ہوش ہو گئے تھے، ماں نے پوچھا۔ ناصر نے گزشتہ رات پیش آنے والے واقعے کا بتایا تو ماں نے حیران ہو کر پوچھا، اس کمبخت دینو موچی کو مرنے کے بعد بھی چین نہیں آیا؟ کیا مطلب؟ کیا وہ مرنے سے پہلے بھی بے چین رہتا تھا؟ مولوی صاحب نے چونک کر پوچھا۔ ہاں مولوی صاحب، آپ تو اس بستی کی مسجد میں اب آئے ہیں، میں یہاں رہتی ہوں، اس لیے آپ کو دینو کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، لیکن سال پہلے اس نے کسی بات پر غصے میں آ کر اپنے بیٹے کو ہتھوڑی سے سر پر زوردار ضرب لگا کر مار ڈالا تھا، اور پھر صبح کے وقت شور مچا دیا کہ رات کو کسی نے اس کے بیٹے کو ہتھوڑی سے مار ڈالا ہے، کیونکہ اس دوران چوروں کا ایک ٹولہ ہتھوڑی سے لوگوں کو قتل کرنے کے لیے مشہور تھا، اس لیے گاؤں والوں نے یقین کر لیا موچی کے بیٹے کو اسی ہتھوڑی والے گروپ نے قتل کیا ہوگا۔ کسی کو شک نہ ہوا کہ دینو نے خود اپنے بیٹے کو قتل کیا ہے، لیکن دینو اس کے بعد سے اپنے گناہ کی وجہ سے بے چین رہنے لگا۔ بیوی تو پہلے ہی فوت ہو چکی تھی، اب بے چینی کے سبب وہ خود بھی بیمار ہو کر چل بسا۔ ناصر کی ماں نے تفصیل سے بتایا تو مولوی صاحب حیران ہو کے رہ گئے۔ مولوی نے ناصر پر قرآنی آیات کا دم کیا، پھر ایک نقش لکھ کر اس کی ماں کو دیا اور ہدایت کی کہ اسے ایک کپڑے میں لپیٹ کر ناصر کے داہنے بازو پر باندھ دے۔ اس تعویذ کے سبب آئندہ ناصر کو ڈر نہیں لگے گا اور نہ ہی کوئی بدروح یا جنات اس کے قریب آئیں گے۔ مولوی صاحب، کیا واقعی قبرستان میں بدروحیں ہوتی ہیں؟ ناصر نے پوچھا۔ ہاں بیٹا، لیکن وہ بے چین روحیں ہوتی ہیں جنہیں ان کے کبیرہ گناہوں کے سبب اوپر یعنی عالم ارواح میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی، وہ اپنی قبر کے قریب ہی بھٹکتی رہتی ہیں، مولوی صاحب نے جواب دیا۔ لیکن قبروں سے آوازیں کیسے آتی ہیں؟ قبر میں تو لاش ہوتی ہے اور اس کی ہڈیاں، ناصر نے سوال کیا۔ دراصل بعض روحیں قبر کے اندر اپنے جسم کے پاس رہتی ہیں اور بعض باہر گھومتی پھرتی رہتی ہیں۔ روحیں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں اور ایک دوسرے کی حرکات کو قبر کے اندر بھی دیکھ سکتی ہیں۔ قبروں سے انہی کی آوازیں آتی ہیں۔ میرا بڑا بھائی عابد علی ماورائی علوم میں ماہر تھا۔ ایک دفعہ عابد علی کو ایک عمل کرنے کے لیے قبرستان میں رات گزارنا پڑی، مولوی صاحب نے بتایا۔ کیسا عمل؟ کیا اسے قبرستان میں ڈر نہیں لگا تھا؟ ناصر کی ماں نے حیران ہو کر کہا۔ نہیں، عابد بہت بہادر آدمی تھا، وہ آدھی رات ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے قبرستان میں پہنچا اور ایک قبر کے سرہانے بیٹھ کر عمل کرنے لگا۔ آدھی رات کے بعد اسے ہلکی سی آواز سنائی دی۔ عابد نے ادھر ادھر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔
پھر اس نے غور سے سنا تو وہ آواز چند فٹ دور کی قبر سے آ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی آدمی کسی کو کچھ بتا رہا ہو۔ عابد اٹھ کر اس قبر کے قریب گیا اور قبر سے کان لگا کر سننے کی کوشش کرنے لگا، لیکن آوازیں سنتے ہی عابد پر اتنی دہشت طاری ہوئی کہ وہ کانپنے لگا۔ قبر سے ہولناک چیخ و پکار کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ عابد لرزتا ہوا آوازوں کو سن رہا تھا۔ مجھے مت مارو، مجھ سے غلطی ہوئی، میں گناہ گار ہوں، ہائے میرا گوشت مت نوچو، ہائے میں مر گیا، بس کرو۔ قبر میں سے ایک مردے کی آہ و بکا کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے ایسا دردناک عذاب مت دو، میں اپنا جرم تسلیم کرتا ہوں۔ عابد ان آوازوں کو سن کر اتنا دہشت زدہ ہوا کہ چیختا ہوا قبرستان سے بھاگا اور گھر آ کر دم لیا۔ گھر آتے ہی اسے اتنا تیز بخار ہوا کہ 7 دن تک تڑپتا رہا۔ ایک درویش کامل سے اس کا علاج کرایا گیا تو وہ درست ہو گیا۔ پھر اس نے اس قبر کے بارے میں تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ وہ ایک ڈاکو کی قبر تھی جو امیروں غریبوں کو لوٹتا تھا، اور لوٹ کے مال سے اس نے اپنے لیے ایک عالیشان بنگلہ تعمیر کرایا تھا۔ اس بنگلے پر اس نے لاکھوں روپے خرچ کیے تھے۔ جس علاقے میں اس کا بنگلہ تعمیر کرایا، اس علاقے کے لوگ نہیں جانتے تھے کہ وہ ڈاکو ہے۔ بہرحال اس ڈاکو نے لاکھوں کا فرنیچر اپنے بنگلے پر سجایا۔ اس نے خوب آرائش کی، مگر جب پہلی رات وہ بنگلے میں سویا تو آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور بجلیاں چمکنے لگیں۔ پھر بجلی کی ایک لہر کڑکتی ہوئی اس کے بنگلے پر گری اور بنگلہ جل کر خاک ہو گیا۔ ڈاکو بھی جل کر کوئلہ ہو گیا۔ دوسرے دن لوگوں نے بنگلے کی راکھ سے اس کی جلی ہوئی لاش نکالی اور اسے غسل دیے بغیر قبرستان میں دفن کر دیا، کیونکہ لاش کی ہڈیاں تک کوئلہ ہو چکی تھیں۔ مولوی صاحب اب تو ناصر کو بدروہٹ نہیں ڈرائیں گی؟ ناصر کی ماں نے پوچھا۔ ڈرائیں گی، مگر تعویذ کی بدولت اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی، مولوی صاحب نے جواب دیا۔ مولوی صاحب کیا میں بھی قبر میں اٹھنے والی آوازوں کو سن سکتا ہوں؟ ناصر نے پوچھا۔ ہاں، لیکن صرف رات کے وقت ہی وہ آوازیں سنائی دیتی ہیں، مولوی صاحب نے جواب دیا۔ پھر اس نے ایک بار اور ناصر پر دم کیا اور رخصت ہو گیا۔ ناصر کے تندرست ہونے پر اس کی ماں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ ناصر پر قبر کی آوازیں سننے کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے ایک دوست آصف کو بتایا کہ بعض قبروں سے مردوں کے عذاب کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، ان کی چیخ و پکار کی بھی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ میں آج رات ان آوازوں کو سننے جا رہا ہوں۔ میں بھی چلوں گا، آصف نے پرجوش لہجے میں کہا۔ نہیں، تم ڈر جاؤ گے یار، ناصر نے مسکرا کر کہا۔ مجھے ڈر نہیں لگتا، میرا دل بہت مضبوط ہے، آصف نے سینہ تان کر جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے، سورج ڈوبنے کے بعد میرے گھر آ جانا، ہم وہاں سے قبرستان چلیں گے، ناصر نے کہا۔ چنانچہ شام کو مغرب کے بعد آصف گھر آ گیا اور ناصر کے ساتھ قبرستان کو چل دیا۔ اندھیرا چھا چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ قبرستان پہنچ گئے۔ وہ قبرستان میں داخل ہوئے تو وہاں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ناصر ان قبروں کی طرف بڑھنے لگا جہاں دینو موچی کی روح اسے لے کر گئی تھی، اور قبروں سے آوازیں آئی تھیں۔ ناصر، ابھی اور کتنی دور جانا ہے؟ آصف نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ بس چند قدم اور، ناصر نے کہا۔ کیا تمہیں ڈر لگنے لگا ہے؟ نہیں تو، لیکن اگر کسی بدروح نے ہمیں پکڑ لیا تو پھر؟ ناصر نے خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ بے فکر رہو، بدروحیں اپنی قبروں میں ہیں، وہ آدھی رات کے بعد ہی نکلتی ہیں، ناصر نے ہنس کر کہا۔ آصف نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اچانک بائیں طرف سے ایک بھیانک آواز آئی، ہوشیار، خبردار۔ اس آواز کو سن کر وہ دونوں بے اختیار اچھل پڑے۔ انہوں نے آواز کی سمت دیکھا تو کچھ فاصلے پر ایک آدمی بیٹھا دکھائی دیا جس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا۔ یہ شاید قبرستان کا چوکیدار ہے، آصف نے ناصر سے کہا۔ ناصر کچھ نہ بولا۔ وہ قبر پہ بیٹھے شخص کی طرف بڑھا تو چوکیدار کی آواز دوبارہ آئی، ہوشیار، خبردار۔ وہ دونوں اس کے قریب پہنچے تو اس آدمی نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور آصف کپکپانے لگا۔ وہ چوکیدار نہیں تھا بلکہ ایک مرد کا ڈھانچہ تھا۔ ڈھانچے کو دیکھ کر ناصر پھر ایک بار خوفزدہ ہو گیا، لیکن آصف تو کانپ رہا تھا۔ آؤ نادان لڑکوں، کیا کرنے آئے ہو؟ اس ڈھانچے نے غضبناک لہجے میں ان سے کہا۔ آصف خوف کی شدت میں ہکلایا۔ بکو مت، خیریت چاہتے ہو تو اپنی جگہ سے حرکت مت کرنا، ڈھانچے نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ اسے پکڑ کر ہمارے حوالے کر دو، ہمیں بھوک لگی ہے۔ اچانک ارد گرد کی قبروں سے بھیانک آوازیں آنے لگیں۔ یہ سن کر آصف پر خوف طاری ہونے لگا اور وہ پلٹ کر قبرستان سے بھاگ گیا، مگر ناصر ڈرنے کے باوجود کھڑا رہا۔ ارے کمبخت، ایک بھاگ گیا ہے، اسے تو پکڑ کر لاؤ، ہمیں پیاس لگی ہے، قبروں سے چیختی ہوئی آوازیں آئیں۔ یہ سن کر ناصر خوف سے کانپنے لگا۔ ڈھانچہ جس نے سفید کفن پہنا ہوا تھا ناصر سے 1 گز دور ہی رہ گیا تھا۔ ناصر کو حیرت ہوئی، اسے مولوی صاحب کی بات یاد آئی کہ بدروحیں اس کے قریب نہیں آئیں گی اور نہ ہی اسے نقصان پہنچا سکیں گی۔ ناصر، اپنے بازو سے تعویذ اتار کر پھینک دو، ڈھانچے نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔
لیکن ناصر دلیری سے اس کے طرف بڑھا اور ڈھانچہ چیختا ہوا پلٹ کر بھاگنے لگا، پھر درختوں کے پاس آ کر غائب ہو گیا۔ تب ناصر پلٹ کر واپس چل دیا۔ وہ قبرستان سے باہر آیا تو آصف راستے پر بے ہوش پڑا ہوا ملا۔ ناصر نے قریبی نالے سے پانی لے کر اس کے اوپر چھڑکا۔ آصف کو ہوش آ گیا۔ ناصر اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر کی طرف چل دیا، مگر اس نے دل میں عہد کر لیا کہ آئندہ وہ کبھی رات میں قبرستان نہیں آئے گا۔